بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن سے ایک اہم مسئلہ سحری کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ سحری کھانے کے حکم سے متعلق ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ سحری کھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کسی دن سحری نہ کھائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی دن سحری نہیں کھایا تو روزہ ہو جائے گا، مگر سحری کھانا سنت مؤکدہ ہے۔ احادیث میں اس کی بار بار تاکید آئی ہے اور اس کی برکت و اہمیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے اتنی کمزوری اور بھوک و پیاس محسوس نہیں ہوتی جتنی بغیر سحری کھائے روزہ رکھنے سے ہوتی ہے، اور سحری کھانے سے دن میں نشاط رہتا ہے اور نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دوسرے کاموں میں بھی دل لگتا ہے، جبکہ سحری نہ کھانے کی صورت میں دن بھر سستی اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا تو فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانا کھاؤ۔ رواہ ابو داود والنسائی واسنادہ حسن۔ اس حدیث میں آپ نے سحری کو مبارک کھانا قرار دیا، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ ماء، سحری کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی ہو۔ اس واسطے بلا وجہ سحری ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کچھ میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی سحری کے وقت پی لینا چاہیے تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو۔ البتہ اگر سو گئے یا کسی اور معقول عذر سے سحری نہ کھا سکے تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔